فلسطین میں انسانی المیہ جنم لے چکا، عالمی برادری ذمہ داریاں پوری کرے۔ وزیر اعظم نے کہا اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ جماعت اسلامی کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے مطالبات کی فہرست منظر عام پر آ گئی۔ حکومت کے سامنے مذاکراتی کمیٹی 10 مطالبات رکھے گی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ملک میں افراتفری پھیلانے والوں پر شکنجہ سخت، JIT تشکیل۔ IG اسلام آباد پولیس کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ملزمان کی نشاندہی کرے گی۔ اسٹیل مل کی بحالی کے لیے مدد کو تیار ہے۔ روسی قونصل جنرل کی پیشکش۔ روسی قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ روس نے ہمیشہ جنوبی ایشیا میں امن کو فروغ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اداروں سے نیوٹرل ہونے کی درخواست۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا ہمارا بجٹ ٹیکس فری اور فلاحی ہے، عوام کو سولر پینلز فراہم کر رہے ہیں۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ فلسطین میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطین کے علاقے خان یونس میں جاری اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید مذمت اور گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خان یونس میں اسرائیل کی بربریت کے باعث 1.5 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں۔ خان یونس کے محاصرے سے علاقے میں اشیاء خوردونوش اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اسرائیلی فورسز فلسطینیوں کی نسل کشی کے سنگین جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف میں اپنے بیان میں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر بھرپور آواز اٹھائی۔ ہم یہ مطالبہ دہراتے ہیں کہ عالمی عدالتی انصاف کے فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے حالیہ فیصلے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرایا جائے۔ شہباز شریف نے بتایا کہ اب تک پاکستان سے پاکستان ایئر فورس کے 6 جہازوں کے ذریعے 1200 ٹن اور 3 بحری جہازوں کے ذریعے 1500 ٹن امدادی سامان فلسطین بھجوایا جا چکا ہے۔ پاکستان کے میڈیکل کالجز میں فلسطین کے میڈیکل کے طلباء کے لیے خصوصی انتظام کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو اسرائیل کے جنگی جرائم کا محاسبہ کرتے ہوئے اسے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ پاکستانی حکومت اور عوام اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں۔ جماعت اسلامی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے 10 مطالبات رکھے گی۔ پہلا مطالبہ ہوگا کہ بجلی بل میں 500 یونٹ تک ماہانہ استعمال کرنے والے صارفین کو بل میں 50% رعایت دی جائے۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ختم کی جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ فوری واپس لیا جائے، اشیائے ضرورت کی قیمتوں میں 20% کمی لائی جائے۔ تیسرا مطالبہ ہے کہ اسٹیشنری آئٹمز سمیت بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق تمام آئٹمز پر ٹیکس واپس لیا جائے۔ اشرافیہ کی عیاشیوں عوام کے لیے ناقابل برداشت، غیر ترقیاتی اخراجات پر 35% کٹ لگایا جائے۔ IPPs کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ اور ڈالر میں ادائیگی کا معاہدہ ختم کیا جائے۔ زراعت اور صنعت پر ٹیکسوں کا ناجائز ناقابل برداشت بوجھ 50% کم کیا جائے۔ صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کو یقینی بنایا جائے تاکہ معاشی پہیہ چلے اور نوجوانوں کو روزگار ملے۔ غریب تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا ظالمانہ بوجھ واپس لیا جائے اور مراعات یافتہ طبقے سے ٹیکس وصول کرنے کا مطالبہ بھی جماعت اسلامی کی فہرست میں شامل ہے۔ سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم کے ذریعے ملک میں افراتفری اور بے نظمی پھیلانے والوں کے خلاف تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔
وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق آئی جی اسلام آباد پولیس کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ملزمان کی نشاندہی کرے گی، جس کے بعد ان کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق آئی جی اسلام آباد پولیس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے کنوینر ہوں گے، جبکہ ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم، ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم ونگ FIA، DIG انویسٹیگیشن اسلام آباد پولیس اور SSP CTD اسلام آباد پولیس JIT کے ممبران ہوں گے۔ روس نے اسٹیل مل کی بحالی کے لیے مدد کی پیشکش کر دی۔ کراچی کونسل آن فارن ریلیشن کی پاک روس تعلقات پر تقریب ہوئی، جس میں روسی قونصل جنرل وکٹرویچ شریک ہوئے اور گفتگو کی۔ روسی قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ روس نے ہمیشہ جنوبی ایشیا میں امن کو فروغ دیا ہے۔ پاکستان اسٹیل مل کا قیام دونوں ممالک کے تعاون کی مثال ہے۔ اسٹیل مل ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قائم ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس کے ساتھ روس نے ڈپلومیٹک ویزے پر تعاون کیا۔ گزشتہ 3 برسوں میں پاکستان میں 3 مختلف حکومتیں رہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور روس کے سربراہوں میں متعدد شعبوں پر بات ہوئی ہے۔ ہمارے سربراہان پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی میں تعاون کے لیے بھی پیش رہے ہیں۔ پاکستان اور روس کے درمیان حال ہی میں متعدد پروجیکٹس پر کام شروع ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں بہت چیزیں مماثلت رکھتی ہیں۔ روسی قونصل جنرل نے پیشکش کی کہ اسٹیل مل کی بحالی کے لیے مدد کرنے کو تیار ہیں۔ حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور روس کے درمیان مختلف شعبوں میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار میں سیکریٹری صنعت و پیداوار نے بریفنگ میں بتایا تھا کہ مارکیٹ میں پاکستان اسٹیل مل کا کوئی خریدار نہیں۔ حکومت نے اسے اسکریپ کرنے اور زمین کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے منظوری بھی دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اداروں سے نیوٹرل ہونے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کو لانے والے آپ ہیں۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا، ہمارا بجٹ ٹیکس فری اور فلاحی ہے۔ عوام کو سولر پینلز فراہم کر رہے ہیں۔ بجلی کے معاملے پر امیر پر ہاتھ ڈالیں، غریب کتنی بجلی چوری کر لے گا۔ دوسری جانب مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ اپنی جعلی حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، عطا تارڑ گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا، حکومت عوام اور سیکیورٹی اداروں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بنو معاملہ پرامن طریقے سے حل کیا۔ وزیر اعلیٰ نے لیگی رہنماؤں کی حالات خراب کرنے کی کوششوں کو چکنا چور کر دیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور نے ایک بیان میں کہا تھا، خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن نہیں ہونے دوں گا، صوبے کے تمام فیصلے ہم خود کریں گے۔ علی امین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا کہنا تھا، ملک میں طالبان کو واپس لانے والے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔